السلام علیکم دوستو، زوم ان کے ایک اور سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ زوم ان آج کس پہ کر رہے ہیں؟ زوم ان بلا شبہ پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ کر رہے ہیں۔ اگر شروع کریں عمران خان یعنی سابق وزیر اعظم سے، تو لاہور میں انہوں نے حفاظتی ضمانت حاصل کرنے کی کوشش کی 5 مقدموں میں، وہ ضمانت انہیں مل بھی گئی۔ اب ان کا اگلا اسٹیشن اسلام آباد ہوگا، یہاں پہ ان کی کئی مقدمات میں پیشیاں ہیں۔ اب ان کو تو ریلیف مل گیا، لیکن عمران خان کے باہر رہنے اپوزیشن رہنما کے طور پہ اس وقت اور اس کے ساتھ ساتھ فوری انتخابات کے مطالبے کی وجہ سے جو حالات بنے ہوئے ہیں، وہ نہ صرف حکمران جماعت کے لیے مشکلات کا سبب بن رہے ہیں، خود ان کی اپنی جماعت یعنی پی ٹی آئی کے رہنماؤں ورکرز کے لیے بھی کافی اس وقت ایک مشکل صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تشویش کا باعث ہے یہ تمام مسئلہ حکومت کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عارف علوی یعنی صدر پاکستان کے لیے، جنہوں نے آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ایک خط بھی لکھ دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ قبل اس کے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، اٹارنی جنرل شہزاد عطا الہی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ بتایا گیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ استعفیٰ میں نے ذاتی وجوہات کی بنا پہ دیا ہے، لیکن جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق ان کو مستعفی ہونے کا کہا گیا، کیونکہ اٹارنی جنرل سے یہ توقع ہوتی ہے ہر حکومت کو کہ وہ حکومت کے موقف کی زوردار ترجمانی کرے گا جو بھی فورم ہو، لیکن حکومت کی نظر میں، کئی وزراء کی نظر میں، اٹارنی جنرل خاص طور پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے عدالتوں میں اور دوسرے فورمز پہ زوردار موقف اختیار کرنے سے بظاہر گریزاں تھے، یا وہ موقف اختیار نہیں کر پا رہے تھے جس کی توقع حکومت کو تھی، کیونکہ اس وقت تو حکومت یعنی حکمران پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان سخت محاذ آرائی جاری ہے، صف بندی ہوئی ہے، اور دوسرے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اب اسی دوران صدر ڈاکٹر عارف علوی نے شہباز شریف صاحب یعنی وزیر اعظم کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلیاں اور حکومتوں کے خاتمے کے بعد 90 دن میں انتخابات ضروری تھے، لیکن اب اور گورنروں کو، دونوں صوبوں کے گورنروں کو اس حوالے سے بتا بھی دیا گیا تھا کہ آپ انتخابات کی تاریخ دیں، کیونکہ انتخابات کی تاریخ گورنر نے دینی ہوتی ہے، یعنی حکومت نے دینی ہوتی ہے، الیکشن کمیشن نے نہیں۔ الیکشن کمیشن نے اپنی ایک پنجاب کے حوالے سے ایک رپورٹ لکھی 8 صفحوں پر مشتمل، اس میں الیکشن کمیشن نے اپنی وجوہات بیان کر دی تھی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ صدر مملکت ان وجوہات سے مطمئن نہیں ہوئے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے وزیر اعظم کو کہ توہین عدالت اور دیگر پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مقررہ وقت میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کریں، تمام متعلقہ اداروں کو ہر قسم کا تعاون فراہم کرنے کی ہدایت بھی کریں، اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تمام متعلقہ حکام کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے باز رہنے کی ہدایت بھی کریں۔ یہ ایک بڑا تلخ سا نقطہ ہے جو صدر عارف علوی نے اٹھایا ہے، کیونکہ حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ چند ٹی وی چینلز، کچھ صحافیوں اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے ورکرز بشمول ان کے لیڈران اور عمران خان کو غیر معمولی مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ 127 کے قریب مقدمات اور ایف آئی آرز ہیں جو کہ درج ہوئی ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کے ساتھیوں اور پارٹی کے ورکرز کے خلاف۔ اس وقت بھی فواد چودھری کے مطابق تقریباً 700، کم از کم 700 پی ٹی آئی کے ورکرز مختلف جیلوں میں ہیں، یعنی ان کو حراست میں رکھا گیا ہے، ان کے خلاف مقدمے درج کیے گئے ہیں، اور صدر مملکت نے انہی امور کی طرف توجہ دلائی ہے اپنے خط میں وزیر اعظم کے نام، اور یہ بھی کہا کہ میری رائے میں صدارتی اور سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کر کے سرکاری محکموں اور ایگزیکٹو اتھارٹیز نے آئین کی کھلم کھلا
خلاف ورزی کی ہے۔ اب یہ کس حد تک آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اس کا تعین سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ سپریم کورٹ جمعے تک کوئی ایکشن، وہاں سے کوئی آواز نہیں اٹھی، کوئی اشارہ نہیں آیا کہ پنجاب میں انتخابات کے ملتوی ہونے کے اوپر عدالت کا، ججوں کا کیا موقف ہے۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ موقف یا باقاعدہ ایک پوزیشن سپریم کورٹ کب ظاہر کرتی ہے پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ خواجہ آصف صاحب یعنی ہمارے وزیر دفاع نے جمعے کے روز غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ ایک گفتگو میں یہ کہا کہ ہم نے اگرچہ انتخابات تو ملتوی کر دیے ہیں اکتوبر تک، لیکن ہم ضمانت نہیں دے سکتے کہ اکتوبر میں بھی انتخابات ہو پاتے ہیں یا نہیں۔ اس سے یہ بڑا ایک تشویشناک اظہار ہے، خاص طور پہ ایک وفاقی وزیر کی طرف سے، کہ آئین تو بڑا واضح ہے کہ کوئی بھی اسمبلی اگر ختم ہوتی ہے اس کے بعد 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ان کی نگران حکومتوں کا ٹینیور بھی وہی 90 دن کا ہوتا ہے، یعنی جب تک نئے انتخابات نہیں ہو جاتے 90 دن کے اندر اندر، جو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے، اس وقت تک وہ حکومت رہتی ہے۔ اس کے بعد ہر اضافی دن بنیادی طور پہ غیر قانونی ہوگا۔ اس امر کا تعین بھی ابھی سپریم کورٹ نے میرا خیال ہے کرنا ہوگا۔ اس کی ڈیفینیشن، اس کی انٹرپریٹیشن اب سپریم کورٹ ہی کی طرف سے آئے گی۔ ایک بہت بڑا امتحان ہے ایک بار پھر، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ کیا 1954 میں مولوی تمیز الدین یعنی اس وقت کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے پریزیڈنٹ تھے، ان کی درخواست مسترد کر کے جسٹس منیر نے جو بنیاد رکھی تھی نظریہ ضرورت کی، اس پہ عمل کیا جائے گا، اس کو زندہ کیا جائے گا، یا پھر یہ عمر عطا بندیال مومنٹ بنے گا پاکستان کے لیے اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے لیے، جس میں وہ ایک ایسی پوزیشن لیں جو کہ بالکل آئین کے مطابق ہو ان کے اور ان کے ساتھیوں کی نظر میں، اور جس سے قانون کی، آئین کی بالادستی کا اظہار ہوتا ہو۔ اور ایک بات بڑی واضح بھی ہو گئی ہے کہ موجودہ حکومت یعنی پی ڈی ایم کی حکومت بظاہر انتخابات میں دلچسپی نہیں رکھتی ہے۔ اس امر کا واضح اظہار خواجہ آصف نے کر دیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک طرف عمران خان پی ٹی آئی ہے جو کہ غیر معمولی مقبولیت اس وقت انجوائے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ جب سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک طرف آپس میں بنیادی طور پہ اختلافات کا شکار ہیں، یعنی پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ، مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف کے آپس میں کیا واقعتاً وہ متحد ہیں جس طرح وہ نظر آتے ہیں، یا پھر اندرون خانہ حمزہ شہباز اور مریم صفدر کے مستقبل کے حوالے سے دونوں بھائیوں میں کوئی مسئلہ یا کوئی رخنہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کا بھی ابھی تعین ہونا باقی ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ یہ چوں اچار کا مربع یعنی پیپلز ڈیموکریٹک موومنٹ انتخابات نہیں چاہتی، اور اس کی بنیادی وجہ ہے انہیں خوف ہے کہ جو عمران خان کی اس وقت مقبولیت ہے وہ ان سب کو لپیٹ دے گی ایک سونامی کی طرح۔ اب پتہ نہیں وہ سونامی آتا ہے نہیں آتا۔ اور مسئلہ ایک اور بھی ہے سب سے بڑا جو پاکستان میں رہا ہے کہ آئے یہ انتخابات بالکل ٹرانسپیرنٹ، صاف شفاف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ عمران خان کی مقبولیت ٹرانسلیٹ تو ووٹوں کے ذریعے ہوگی، لیکن ووٹوں کا اظہار بھی ریئل حقیقی اظہار اسی وقت ہوگا جب انتخابات صاف اور شفاف ہوں۔ اب انتخابات پہلے تو معلوم نہیں کہ ہوں گے کب، اور اگر ہوئے بھی تو کیا وہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف کو قبول ہوں۔ اس کا تعین بھی ابھی وقت کرے گا، لیکن سب سے پہلے میرا خیال ہے تمام آنکھیں، تمام نظریں اس وقت سپریم کورٹ پہ لگی ہیں کہ وہ موجودہ صورتحال پہ کس رد عمل کا اظہار کرتی ہے۔